اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ کل کے واقعے کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ یوشع بن نون نے خضر موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا جناب جس مچھلی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ناشتہ کر لے، کہا میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا تھا کہ وہ مچھلی تو جہاں پہ ہم سوئے تھے وہیں سے زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا زندہ ہونا بھی بڑا عجیب تھا، پر میں آپ کو بتا نہیں سکا، مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب آگے فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي، آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ مچھلی جہاں زندہ ہوگی وہیں پہ ہمارا مقصود بھی مل جائے گا۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ مچھلی زندہ ہو، اور زندہ ہو کہ جب وہ پانی میں جائے گی تو جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ کیا فرتد علی آثارہما قصصا، اب وہ ظاہر وہ دن بھی چلے تھے، اگلی رات بھی چلے تھے، صبح ہو چکی تھی، تو پھر واپس وہاں سے پلٹے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ وہ اپنے پھر نشان، پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے پھر واپس آئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیں ذرا، ایک تو ایک مچھلی لائے تھے، جب تک مچھلی ان کے پاس رہی ان کو بھوک نہیں لگی، جب مچھلی چلی گئی ہے اس کے بعد بھی وہ 1.5 دن یعنی آدھا دن اور ایک رات سفر کر چکے تھے، بھوک پھر بھی ان کو نہیں لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلی صبح جا کے ان کو بھوک لگی ہے۔ اور ویسے وہ آیت آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدائن پہنچے تھے نا شعیب علیہ السلام کے پاس، اور جب آپ نے وہ ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ پانی پلوا دیا تھا جانوروں کو، تو اس کے الفاظ بھی یہ ہے کہ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، کہ آپ 8 دن کے بھوکے تھے، 8 دن کی بھوک تھی موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ مدائن پہنچے تھے، اور آپ نے جب ان کے جانوروں کو پانی بھی پلا دیا تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار روٹی کھلا دو، نہ، الفاظ کیا ہے، فرمایا جیسے ہی پانی پلایا ان کو تو جانے دیا، ثم تولى الى الظل، اور چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا، تو کیا دعا مانگی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار تو ہی اپنے طرف سے جو ہے وہ جو کچھ مرضی عطا فرما، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس دن بھی 8 دن بھوک لگی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، 8 دن کے بھوکے تھے، اور آج بھی کم سے کم 2-3 دن ان کو گزر چکے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، فرتد علی آثارہما قصصا، فرمایا اسی اپنے پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے پھر واپس آ گئے جہاں پہ سوئے ہوئے تھے، جہاں مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ تو فوجد عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہیں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں لیٹا پایا، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ خضر علیہ السلام نے ملنا وہاں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لایا تو آپ نے آ کے کہا السلام علیکم، تو بڑے حیران ہوئے، کہا تمہیں سلام کس نے سکھایا ہے، تمہارے علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جی آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا۔ تو پھر وہ کھڑے ہوئے اور جا کے ملے، کہا جی اب تو پھر اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں تو ہوا کیا، فرمایا کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، فرمایا یہ ہمارا وہ بندہ ہے جنہیں ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہوئی ہے، خضر علیہ السلام، یعنی یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ آج بھی زندہ ہے، دریاؤں پر حکومت، سمندر پر، پانی پر حکومت آج بھی انہی کی ہے، خضر علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی گزرے ہیں، ان کو تقریباً کوئی 10-15 سال ہو گئے ہوں گے ان کے وصال کو، ٹھیک ہے، تو ان کی جو کار جو ہے نا وہ نہر میں گر گئی تھی، تو ان کو کچھ بھی نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا جناب یہ کیسے ہو گیا آپ کی کاریگر؟ کہا خضر علیہ السلام گزر رہے تھے، میں نے کہا چلو ملاقات ہی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں، یعنی یہ آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آتینا رحمۃ من عندنا، فرمایا ہمارے جو خضر ہے نا، خضر یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، انہیں ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے۔ کیا رحمت سے مراد کیا ہے؟ یا تو نبوت ہے یا ولایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت عطا فرمائی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا ہے، یا رحمت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی بنایا ہے۔ ظاہر ہے ولی ہونا بھی رب کی رحمت ہے، نبی ہونا تو ویسے ہی رب کی رحمت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، فرمایا ہم نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ علم لدنی کس کو کہتے ہیں؟
جو الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذہنوں میں ڈال دے، یعنی کہیں سے پڑھا نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں رب کی طرف سے جن کے ذہنوں میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور وہ شریعت مطہرہ کو اس طریقے سے بیان کرتے رہے بغیر استاد کے، بغیر کسی کی رہنمائی کے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ذہن میں علم جو ہے وہ ڈالتا جائے وہ علم لدنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو شریعت عطا فرمائی تھی نا، باقاعدہ پوری کتاب عطا فرمائی تھی، لیکن خضر علیہ السلام وہ ہے جنہیں ہم نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اور جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی نا تو خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد، حال حوال کے بعد، خضر علیہ السلام نے عرض کی حضور بات یہ ہے، ایک علم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک علم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا وہ بھی آپ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک علم ہے جو آپ کے پاس ہے اور ایک علم ایسا ہے جو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی جو علم آپ کے پاس ہے وہی تو سیکھنے آیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے عرض کی حضور بات یہ ہے جو علم آپ کے پاس ہے وہ شریعت ہے، شریعت کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ نبوت کے ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی دی ہے، کلیم اللہ تو آپ ویسے ہی ہے، لیکن آپ کے پاس ہے جو شریعت کا علم ہے۔ جو علم میرے پاس ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہے، وہ سیدھا سیدھا بیان نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بڑے موڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کہنے لگے جناب قال لہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہنے لگے حل اتبعک، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ بھی مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو صرف اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے جو ہے وہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ جو باطنی علم ہے، جو طریقت کا علم ہے، وہ بھی مجھے ساتھ سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ کو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کیسی ہے، اور ویسے بھی ظاہر نبیوں اور شریعت سے ہٹ کر کوئی بات تو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ایک اور بن گیا ہے۔ کیا؟ قالا، خضر علیہ السلام کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ تو لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، یہ پریشانی بننی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے ظاہری شریعت کے حکم کو، اور نبی کی شان بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نبی تو بڑی بات ہے، مومن کی شان یہی ہے کہ نبی ہو یا مومن بندہ تو شریعت کے خلاف بات نہیں دیکھ سکتا، حکم ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے عرض کی حضور بات یہ ہے کہ آپ رہے ضرور لیکن مسئلہ کیا بنے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، زیادہ عرصہ آپ میرے ساتھ ٹک نہیں سکتے آپ نے جب میرے کام دیکھے۔ اور پھر اگلی بات بھی خود ہی بیان فرما دی، فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہیں، عَلَىٰ مَا تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے اس علم کی روشنی کے اندر جو کام میں کرنے والا ہوں اس پر تو آپ نے ویسے ہی صبر نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا آگے جا کے جو مشہور تو ہے نا وہ 3 کام، پھٹے اکھیڑ دیے، آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آگے جا کے بچہ بھی مار دیا، آگے جا کے دیوار بھی سیدھی کر دی۔ اب ظاہری طور پر تو چلو دیوار تو سیدھی کی، وہ تو خیر خائی کر دی ہے، اب ناک بچہ جو مارا آگے جا کے، یہ آگے آنے والا ہے، اب اس پر وہ بھی کلیم اللہ چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان کے بھی خلاف ہے نا، کہ ہاں کہ ایک کام خلاف شرع دیکھے، ایک بندہ ہی قتل کر ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور خاموش ہو کے بیٹھے رہے، یہ مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو پھٹے کھیڑ دیے آگے جا کے، تو یہ بھی ظاہر ہے جو بھلا کر رہے تھے انہی کی کشتی خراب کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حضور وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ صبر کیسے کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے ظاہری حکم کو، آپ نے ظاہری حکم کو دیکھنا ہے، اور میں نے جو آپ کو معاملات دکھانے ہیں یا سمجھانے ہیں یا سکھانے ہیں وہ تھوڑے سے ذرا شریعت سے ہٹ کر ظاہری طور پر نظر آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کہنے جی قالا، آپ فرمانے لگے ستاجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں صبر کرنے والا بندہ ہوں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا دیکھیں گے، آپ میرے اندر کوئی بات نہیں دیکھیں گے۔ اور اگلی بات، میں ولا عاصی لک امرا، میں کبھی بھی کسی معاملے کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہیں یہاں پہ کہا، انہوں نے کہا جناب سیدھی بات ہے، اب کیونکہ میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں
میں کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں یہ مرید اور شاگرد کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ استاد کی معاملات اگر دیکھ بھی لے ایسے جو سمجھ نہ بھی آتے ہو تب بھی خاموشی اختیار کرے، ہو سکتا ہے استاد خود اس کے معاملات ظاہر کر دے۔ یہاں تو کوئی بات دیکھ لے صحیح ہو ساڈا استاد فلانے دن ان کر رہے سی، ٹھیک ہے فلانا شیخ ہمارے طرح وہ ایسے ہی کر رہا تھا، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ امام شرانی نے بلکہ اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بازار کے اندر گئے، ٹھیک ہے مرید بھی ساتھ تھے، انہی کے ساتھ روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ رکھ کے بازار کے اندر آئے تو جیسے سورج چڑھا جا کے کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ اب جو تھے نا کامل ایمان والے وہ خاموش ہو گئے، ان نے کبھی اگر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ جو تھے نا ذرا ڈھیلے ڈھالے کمزور ایمان والے انہوں نے کہا لے ہمارے سامنے روزہ رکھا باقی توڑ بھی دیا ہے، اے پیرے کبھی کبھار یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو جب واپس آئے نا شام ہو گئی تو مریدوں نے کہا یا اس شاگردوں نے کہا، انہوں نے کہا استاد جی یا پیر صاحب ہمارے ساتھ آپ نے روزہ رکھا تھا، راستے میں جا کے آپ نے توڑ بھی دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ وہ نفلی روزہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ نفلی روزہ تھا۔ اور نفلی روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مہمان آ بھی جائے تو مہمان کی عزت کی خاطر نفلی روزہ توڑنا بھی جائز ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، مہمان آ گیا ہے، نفلی روزہ ماہ رمضان کا نہیں، یہ نہ بھی ماہ رمضان توڑ کے بیٹھ جانا۔ ہاں نفلی روزے کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑ بھی گیا ہے تو اسے نہ بتائیں، روزہ توڑ دے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، اگلے دن اس کی قضا کر لے۔ تو انہوں نے کہا بھی سیدھی بات ہے، میں نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ جب سورج چڑھا تو مہمان آ گئے ہیں، تو میں نے کہا یار مہمان کیونکہ ظاہر ہے میرے ہوتے جب میں نہیں کھاؤں گا تو یہ بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی کھلانا تھا، تو اس لیے میں نے بازار سے جا کے کچھ نہ کچھ کھا لیا تاکہ یہ بھی ساتھ کھا سکے، ٹھیک ہے۔ باقی روزہ ہے وہ کل ہم انشاءاللہ پھر قضا کر دیں گے۔ دیکھیں نا جی اصول شریعت کا تو اصول ہے نا کہ اگر آپ مثال کے طور پر مسافر ہے، روزہ چھوڑ دو اگلے دن پھر رکھ لو، یا مطلب عید کے بعد رکھ لو، جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی کباہت بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرید ہو یا شاگرد ہو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر وہ استاد کی کوئی بات ایسی دیکھ بھی لے بظاہر سمجھ نہ بھی آئے تب بھی حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ معاملات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ہوا کیا جناب، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، جناب آپ مجھے اپنے پاس رکھیں، مجھے علم سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ علم سیکھنے کے لیے نا پھر کان اور آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، پھر کان بھی بند ہو اور آنکھیں بھی بند ہو، کس سے؟ استاد کی نافرمانی سے۔ ولا اعصی لک امرا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا اور میں صبر بھی کروں گا۔ ہاں قال اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کر دی نا تو اب خضر علیہ السلام فرمانے لگے فَإِن تَبِعَنِي فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اب وہی بات آ گئی، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں خبردار کسی بھی بارے میں مجھ سے سوال نہیں پوچھنا، میں جو کروں جیسے کروں جس طرح کروں، آپ نے کوئی سوال پوچھنا بس چپ کر کے تماشا دیکھتے جائے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سیکھنے آئے ہیں اب یہی بات دیکھ لیں، اگر واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، پھر تنقیدی پہلو نہیں ہو سکتا ہے، لو جی ایسے سکھڑ گیا رینج ہو رہے نہ، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے فرمایا فائن تب، اگر آپ واقعی سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں تو کیا کریں، فلا تسألنی عن شیء، کسی بھی بارے میں کوئی سوال نہ پوچھے گا، ہاں حتی احدث لک منہ ذکرا، جب مناسب ہوگا میں خود ہی آپ کو اس کو وضاحت دے دوں گا، آپ کو بولنے کی ضرورت، لو جی یہ معاملہ طے ہو گئے، جب طے ہونے کے بعد فن طلقا، ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہے، دونوں بزرگ چل پڑے، خضر علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی، حتی اذا رکب فی السفینۃ، سمندر کے کنارے تو ویسے ہی تھے، جب وہ ایک سائڈ پہ چل پڑے تو آگے دیکھا جناب ایک کشتی ہے، انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچانا تو خارا کہا، اب انہوں نے اب بٹھا لیا، خضر علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے، جیسے ہی کشتی بیچ سمندر میں گئی خارا کہا، آپ نے ان کے تختے اکھاڑ کے رکھ دی، کلہاڑی ساتھ تھی، ایک تختہ اکھاڑا یا دو سے دو اکھاڑ دیے، پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ کالا موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی بول پڑے، حالانکہ ابھی بات ہوئی کہ بھئی آپ نے نہیں بات کرنی کسی چیز کے بارے میں،
لیکن ادھر کیا ہوا؟ اخرقتہ حال توغرے کا آلہ، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے جنہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، بغیر پیسے کے بغیر کرائے پہ کشتی پہ سوار کیا، اخرقتہ بیچ سمندر میں آ کے تو نے ان کے تختے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں، لے توغرے کا آلہ، اور ان کو ڈبانے کا ارادہ تو نہیں، آپ یہ چاہتے یہ سارے کے سارے ڈوب جائے؟ لقد جئت شیئا امرا، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے آپ نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک انہوں نے بھلا کیا، اوتر سے آپ نے جناب ان کے بھلے کا صلہ یہ دیا کہ آپ نے انہی کی کشتی جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دی ہے، توغرے کا حلہ، اور ان کو ڈبانے کا ارادہ تھا، آپ یہ چاہتے یہ ڈوب جائے، آپ نے اچھا کام نہیں کیا جناب۔ کالا، خضر علیہ السلام فرمانے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا ہے۔ کالا، موسیٰ علیہ السلام فوراً سنبھل گئے، کہنے لگے لا تؤاخذنی، کہہ رہے جی اب میرا مواخذہ نہ کرے، اب میرے ساتھ جو ہے وہ آپ نرمی کرے، بما نسیت، میں بھول گیا تھا، اب میں بھول گیا تھا، ولا ترہقنی من امری عسرا، ٹھیک ہے، مجھے میرے کام میں اور مشکل نہ ڈالے، ٹھیک ہے، میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی ہے، اب نہیں بولوں گا دوبارہ۔ فانطلق کا اتنی بات ہوئی، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا لقی غلام، وہی بات آ گئی، ٹھیک جی، آگے جا کے دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت بچے کو پکڑا، فقتلہ، اس کی گردن مروڑ دی، قتل کر دیا۔ اب ظاہر کریم اللہ کے سامنے ظاہری طور پر تو ظاہر وہ شریعت کی کیوں کتابیں ہیں موسیٰ علیہ السلام، اب ان کے سامنے ایک بچہ ناجائز ہی جناب اعلیٰ مارا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ادھر سے ناجائز پھٹے بھی اکھیڑ دیے گئے کشتی کے، وہ تب بول پڑے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے جیسے ہی وہ خوبصورت بچہ کھڑا تھا پکڑا، فقتلہ، اس کی گردن مروڑ دی، یعنی قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہنے لگے اللہ کے بندے بغیر کسی وجہ کے آپ نے بندے قتل کر ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ لقد جئت شیئا نکرا، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے، قتل کے بدلے تو قتل ہوتا ہے، لیکن آپ نے بچہ پکڑا اور بچہ پکڑ کے آپ نے بچے قتل کر دیا ہے، نہ اس کا کوئی قصور، نہ اس کا کوئی گناہ، کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا، بغیر لفظ کیا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ، آپ نے ایک پاکیزہ بچہ قتل کر دیا ہے بغیر نفس، بغیر کسی قتل کے، یعنی اس بچے نے قتل کیا ہوتا تو اس کے پاداش میں آپ مارتے، سمجھ میں آتا ہے، وہ قاتل تو تھا نہیں، وہ تو بیچارہ معصوم تھا، کھیل رہا تھا، اور آپ نے خام خواہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ 15 سپارہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے، آگے پھر یہی بات چل رہی ہے 16 سپارے سے، کل انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔